اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال علی علیہ الصلاۃ والسلام کونوا للظالمین خصما وللمظلوم اونا۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیے محمد علی محمد پر۔ پاک پروردگارہ، ہماری اس قلیل سے عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ، اس عزاخانے میں آنے والے بزرگین، نوجوان، مائیں بہنیں، سب پر اپنی برکت رحمت نازل فرما۔ پالنے والے، آج 40 کا دن ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، کربلا کی اس سرزمین پر عاشقان علی، عاشقان حسین، لہٰذا مالک، ہماری دعا ہے اس مختصر مجلس کے حوالے سے، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ صلوات۔ عزیزان محترم، مولائے کائنات امیر المومنین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ ہمارے لیے بڑی ہدایت کا جملہ ہے۔ کونوا للظالمین خصما وللمظلوم اونا۔ ہمیشہ اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں مولا کے اس فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرو۔ مولا نے فرمایا، ظالم کے لیے ہمیشہ نبرد عظمہ بنو، ظالم کے سامنے ڈٹ جاؤ اور ظالم کی ان منحوس صفات کو بیان کرنے کا جگر بھی رکھو، تڑ رکھو، قوت رکھو، اور مظلوم جہاں بھی نظر آئے گا اس کی مدد کرو، اس کے ساتھ دو۔ یہ سیرت علی ہے۔ عزیزو، کائنات کا سب سے بڑا ظالم یزید اور آل یزید، ارے ان کے دل میں کیسے رحم آیا کہ زندان میں رہنے والے آل محمد کے خانوادہ کو آزاد کر دیا جائے۔ یزید تو بڑا ظالم تھا، اور یزید تو یزید، آج یزید کے ماننے والے بھی کوئی یزید سے کم درجے کے نہیں ہیں۔ تو دوستو، جب کہ وہ یزید اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا جابر، اتنا بڑا فاسق، جس نے یہ دعویٰ کیا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی وحی نہیں آئی ہے، جب دربار میں اسیران اہل بیت کو لایا گیا، تاریخ یہ بتاتی ہے اس ملعون کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا، قرآن مجید کے مقدس اوراق کے اوپر رکھا جا رہا تھا۔ اتنا بڑا ظالم، آج شیعہ سنی مورخ کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اتنا بڑا ظالم، اللہ کی کتاب کلام خدا سامنے ہے، اور شراب کی بوتلیں اور شراب کا جام ان کے اوپر رکھا جا رہا ہے، اور رکھنے کے بعد یہ کہتا تھا، یہ بنی ہاشم نے ایک کھیل کھیلا ہے، کوئی خدا ہے، کوئی خدا نہیں، کوئی رسول آیا تھا، کوئی رسول نہیں، یہ اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ ایک کو نبی بنا دیا، ایک کو علی بنا دیا، ایک کو حمزہ بنا دیا۔ یہ خرافات ہیں، میں کسی چیز کو نہیں مانتا، بس تو یہ فرمایا آپ نے۔ تو اتنا بڑا خبیث ذہن رکھنے والا یزید، اس نے آل محمد کو کیسے آزاد کیا؟ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے نا۔ جس کے دل میں رحم والی کوئی صفت نہیں ہے، اس کا سینے میں دل وہ انسانی دل نہیں ہے، وہ پتھر ہے، پتھر۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا کا مصداق ہے۔ اس دل میں بیماری ہے، بغض کی،
دشمن آل محمد کی، آل محمد سے جو بغض ہے، دشمنی ہے، وہ ناپاک دل ہے یزید کا۔ قرآن نے کہا جو آل محمد سے بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، دشمنی رکھے گا، وہ دل اور کالا ہوتا جائے گا۔ تو اتنا بڑا خبیث انسان، یار آل محمد کو آزاد کرنے کی، بس میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ میں چند معروضات آپ جیسے معزز شخصیات کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں مصائب کے حوالے سے، تو مجھے جانا ہے مصائب کی طرف۔ اس کی لوجک کو اگر آپ جاننا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو، تو بحار الانوار کی علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، آزادی کا سبب بنا ہے نا، تو ایک میں سے ایک یہ واقعہ ہے، آپ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا۔ کیا واقعہ ہے؟ ایک مسیحی تھا، شام میں پہنچا، خرچ ختم ہو گیا، زاد راہ کے لیے کچھ نہیں ہے، سوچا میں جاؤں گا جنگل میں، جا کے یہاں کا بادشاہ ہے اس کے لیے کوئی تحفہ لے کے جاؤں گا تو اس کے دل میں رحم آئے گا، مجھے کچھ خرچے پانی کا زاد راہ دے دے گا۔ تو اس نے شکاری تھا بڑا، شکار کیا، ایک زندہ ہرنی کو پکڑ کر رسی میں اس کے گلے میں ڈال کر جب لے کے آ رہے تھے، پہنچے جب زندان شام کے قریب پہنچے، روایت یہ بتاتی ہے، علامہ ہلی یہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ وہ ہرنی وہاں رک گئی، آگے جانے کا نام نہیں لیا۔ اس نے رسی کو مضبوطی سے کھینچا، نہیں وہ بالکل اکڑ گئی پتھر کی طرح۔ ایک مرتبہ رسی کو ڈھیلا کر دیا، جیسا ڈھیلا کرنا تھا یہ ہرنی توڑ کے گئی زندان شام کے دروازے میں، جا کر فصیح اور بلیغ زبان میں کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ عزیزو، یہ شکاری بڑا پریشان ہوا، یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی گیا، جا کر اس زندان میں جان کر دیکھا ایک شخصیت تشریف فرما ہے جس کا سر میں کالا امامہ ہے، آدھا جلا ہوا ہے اور چند مستورات ہے، معصوم چند بچے ہیں۔ عزیزو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جب مدینے سے یہ کاروان کربلا کی طرف چلا تھا نا تو 46 بچے تھے، 46 بچے تھے۔ جب کربلا سے شام آیا نا، زندان میں جب دیکھا گیا تو 10 سے زیادہ بچے زندہ نہیں تھے۔ نہ جانے کتنوں کی شہادتیں راستے میں ہوئی۔ یہ زائرین جو کاروان لے جاتے ہیں، آپ جیسے زائرین کو زیارت کراتے ہیں، کوئی اونٹ سے گرا شہید ہوا، اونٹ کا پاؤں لگا وہی شہید ہو گیا۔ بس عزیزو اللہ اکبر، ایسے میں جب دیکھا کچھ مستورات ہے، ایک شخصیت ہے جس کا آدھا کالا امامہ ہے اور آدھا حصہ جلا ہوا ہے، اور ایک مرتبہ اس بندے خدا سے مسیحی نے وقت کے امام سے پوچھا، اے بندے خدا آپ کون ہیں؟ آپ ہے کون؟ اس ہرنی نے فصیح بلیغ زبان میں آپ کو سلام کیا، کیا آپ کو یہاں کے لوگ نہیں جانتے ہیں؟ آپ کی عظمت و طہارت کا ان کو نہیں معلوم؟ ایسے میں امام نے کہا، میں وقت کا جو نبی تھا نا، اس کے 2 شہزادے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا، میں حسین کا بیٹا سید الساجدین ہوں۔ مرتبہ مقام مرتبہ جیسا بتانا تھا۔ ایک مرتبہ یہ شکاری، یہ مسیحی بڑا جوش میں آیا، ایک مرتبہ مسلمانوں کے دروازوں میں جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے کہا، وہ بے غیرت مسلمانوں، کوئی غیرت نامی چیز تم میں نہیں ہے، آل رسول زندان میں ہے نبی کا، اور تمہارا نبی جس کا فرزند زندان میں، تمہیں غیرت نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے اتنا ولولہ دکھایا، اتنا جوش جذبہ کیا، بڑا مظاہرہ کیا۔ جب اس کی آواز زیادہ بلند ہوئی تو یزیدی جو لشکر تھے، یزیدی فوج تھے، یزیدی سیاہے کے بندے سمجھے، انہوں نے پکڑ لیا اور اس کا سر کو تن سے جدا کر دیا اور شام سے دور اس کو دفنایا گیا۔ مگر عزیزو بات یہاں پر ہے، جب پتہ چلا ان کی بیٹی کو، مسیحی کی بیٹی کو پتہ چلا، مسیحی کی بیگم کو پتہ چلا ہمارے شوہر نے کسی غریب قیدی کی حمایت کی تھی،
اس کی وجہ سے انہیں سرتن سے جدا کر دیا گیا، اس سے مار دیا گیا، اس سے دفنایا گیا ہے۔ ایک مرتبہ بیٹی اور بیگم، ان کی ماں ایک طرف سے اس کی بیگم، ایک طرف سے بیٹی کے حوالے سے ماں، یہ دونوں آتے آتے ایڈریس لیتے لیتے زندان شام کے قریب پہنچے۔ امام نے دیکھا یہ کیوں آئے ہیں؟ امام نے فرمایا آپ کو کیسے آنا ہوا؟ ایک مرتبہ یہ مسیحی کی بیگم یہ کہتی ہیں ہمارا ایک ہی سہارا تھا، وہ سہارا بھی آپ نے ہم سے چھین لیا۔ مولا نے معجزے سے کام لیا، امامت سے کام لیا، کہاں چلو چلتے ہیں، ایک مرتبہ لے کے چلے۔ اعجاز امامت اس سے کہتے ہیں، امام جب چاہے تو معجزے سے کام لے سکتے ہیں۔ ان واقعات میں سے یہ واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، کربلا کے میدان میں جب بہن اجازت نہیں دے رہی تھی، وہاں پر بھی امام نے معجزے سے کام لیا تھا۔ وَأَشَارَتْ بِيَدِهِ إِلَىٰ قَلْبِ أُخْتِهِ، حسین نے اپنے انگشت شہادت سے قلب زینب کی طرف اشارہ کیا نا، اس نے انقلاب ایسا پیدا کر دیا، بہن مجبور ہو گئے، کہا بھائی اب جا سکتے ہیں۔ تو جو فرمایا آپ نے، تو لہذا لے کے چلے جہاں قبر تھا، وہاں سید الساجدین کھڑے ہو کر کہا پروردگارا تجھے میری قیدیت کا واسطہ، تجھے میری مظلومیت کا واسطہ، اسے باہر کر دیں۔ بس قبر پھٹ گئی، مسیحی زندہ باہر آیا، مولا کے قدموں کو چوما، گرا، کلمہ شہادتین پڑھا، کہا مولا واقعاً آپ حجت خدا ہیں، آپ حجت خدا ہیں۔ ایسے میں دوستو سید الساجدین نے فرمایا بس تم چلے جاؤ، تمہاری بیٹی بڑی پریشان ہے، تمہاری بیگم بڑی پریشان ہے۔ کمال کا ایک جملہ کہا سید الساجدین نے، اس خاتون سے کہا، اس مسیحی کی بیوی سے کہا یاد رکھ ہم سہاروں کو چھینتے نہیں ہیں، سہارے عطا کرتے۔ تو دوستو یزید کو وجہ یہی بنی تھی کہ اس لیے کہ اس وقت سارے یزید کے خلاف بنے تھے، یزید کے خلاف آوازیں بلند ہوئی تھی، یہ کوئی رحم کھانے والا شخص تھا ہی نہیں ہے عزیزان محترم۔ تو بہرحال ہر طرح سے تحریک چلا، یزید مرد آباد کا تحریک چلا، تو لہذا مجبور ہوا، کہا اب میں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، اب یہ کیا کر سکتے، انہیں آزاد کر دیا جائے، تب یہ آزادی ملی۔ اور اس میں مین رول جو ہے اس مسیحی کا ہے، تو جو کہ آپ نے تو بس عزیزان محترم جب زندانیوں کو رہا کی خبر ملی، پیغام ملا، تو ایسے میں سید ساجدین نے، یاد رکھیے گا محترم، دو گروہوں میں جب جنگ ہوتی ہے تو شرائط وہی رکھتا ہے جو جیتتا ہے، جو ہارتا ہے وہ کیا شرائط رکھے گا۔ کمال ہے آل محمد کا، حقیقت میں تو جیت تو انہی کے خاندان کی تھی نا۔ ایک مرتبہ یزید کو سید ساجدین نے پیغام بھیجا، جب ہمیں آزاد ہی کر رہے ہو تو ہماری کچھ شرائط ہے۔ کیا شرائط ہے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کے مقدس سروں کو ہمیں دے دیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے جو تبرکات لوٹے ہیں وہ تبرکات واپس کر دیا جائے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ایک مکان خالی کر دیا جائے تاکہ ہم اپنے چاہنے والوں پر، اپنے شہیدوں پر دل کھول کر گریہ کریں گے۔ عزیزو ہم اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں، اس لیے کہ آج ہمارے پر کوئی پابندی نہیں ہے، جیسا چاہو ماتم کرو، رات کو کرو، دن کو کرو، دوپہر میں کرو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ عزیزو ہم جب مجلس کرتے ہیں، ہماری مجلسوں میں بھی تبرکات ہوا کرتے ہیں، یہ تبرکات سنت شہزادی زینب ہے، یہ جو دائیں طرف بائیں طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ تبرکات ہے آل محمد ہے، کیونکہ ہماری نگاہوں کے سامنے یہ تبرکات ہوتے، خود بخود آنسو آتا ہے، خود برونا یہ ایسے ہی بنا ہے، یہ سنت زینب ہے۔ عزیزو شہزادی زینب نے تبرکات لے کر کہا عزاداری اس وقت ہوگی کہ تبرکات کے سائے میں آیا، یہی سنت ہے، تبرکات کے سائے میں عزاداری۔ اور جب شہزادی جائے گی، اور آنے والی رات کو بیان کیا جائے گا، جب مدینہ وطن واپس ہوگی تو تبرکات لے کر آ رہی ہے تاکہ وطن میں حسین پر ماتم کیا جائے، حسین کی مجلس رکھا جائے۔ بس عزیزو تبرکات کو لینے کی بات آئی، اور پھر اس میں عزاداری کے لیے
ایک مکان خالی کیا گیا۔ عزیزو، جب مکان خالی کیا گیا، خاندان عصمت و طہارت کی ماؤں اور شہزادی زینب زمین پر بیٹھ کر بڑا ماتم کیا، بڑا دل کھول کے ماتم کیا۔ وہاں کسی مقرر کی ضرورت نہیں تھی، کوئی خطیب نہیں ہے، کوئی ذاکر نہیں، کوئی واعظ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان ماؤں سے بڑا کوئی ذاکر نہیں، ان سے بڑا کوئی واعظ نہیں، ان سے بڑا کوئی خطیب نہیں ہے۔ جنہوں نے اپنے واقعات کو اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھا، اس سے بڑا خطیب کی کیا ضرورت ہے، ذاکر کی کیا ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، ایک بی بی کہتی تھی مستورات بیٹھی ہوئی ہے، مکان خالی کیا گیا ہے، ماتم کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں ایک خاتون کہتی تھی واہ حسینہ، تو مائیں گریا کرتی تھی، سر پیٹ کے رویا کرتی تھی۔ جب خاموش ہوتا تھا نا تو ایک بی بی کہتی تھی واہ عباسہ، پھر گریا ہوتا تھا، پھر رونا دھونا ہوتا تھا۔ جب خاموشی کا جیسے ہی پتہ چلتا تھا، کوئی خاتون کہتی تھی واہ اکبرہ، واہ قاسمہ، واہ اصغرہ۔ عزیزو، بڑا گریا ہوا، بڑا ماتم ہوا، ہر بیوی گریا کر رہی ہے۔ عزیزو، صرف نام لیا جا رہا ہے، مصائب خود بخود ذہنوں میں آتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ بس عزادارو، جب تبرکات لایا گیا، عزادارو جب تبرکات لایا گیا نا، سب سے پہلے تبرک آیا کیا؟ ایک مرتبہ ایک چادر تطہیر آنے لگی۔ جب چادر تطہیر آئی نا، شہزادی زینب آگے بڑھی، کہا یہ چادر تطہیر مجھے دو، یہ میری ماں کی چادر یہ میری ماں کی چادر ہے۔ بس عزیزو، اتنے میں تبرکات میں کچھ بالیاں آئی، کچھ گوشوارے بالیاں آئی نا، ایسے میں رباب آگے بڑھی، ان بالیوں کو مجھے دے دو، مگر جس کی یہ بالیوں کی مالک ہے وہ زندان شام میں آرام فرمائے۔ بس عزادارو، آپ جملہ نہیں سن سکیں گے۔ اب جو تبرک آیا نا، ایک انگوٹھی آنے لگی۔ ایک مرتبہ شہزادی نے بیمار کربلا سے پوچھا بیٹا سجاد، یہ انگوٹھی کس کی ہے؟ کہا پپی اماں، یہ میرے بابا کی انگوٹھی یہ میرے بابا کی انگوٹھی ہے۔ جب یہ انگوٹھی اتر نہیں رہی تھی انگلی سے، ظالم نے خنجر نکالا، انگلی کاٹا اور انگوٹھی لے کر گیا تھا۔ یہ میرے بابا کی انگوٹھی ہے۔ بس عزادارو، سید ساجدین یہ فرماتے ہیں، اے ہمارے چاہنے والوں، اے کربلا پر گریہ کرنے والوں، ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں۔ سید ساجدین فرماتے، ارے میرے بابا پر ایسا گریہ کرو، ایسا ماتم کرو جیسا ایک بوڑھی اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر گریہ کرتی ہے۔ ایسا رویا کرو۔ عزادارو، رونے سے شرماؤ نہیں، دل کھول کے گریہ کرو۔ بس عزادارو، اللہ اکبر۔ اب تبرکات آنے کے بعد، اب عزادارو شہیدوں کے جب سر آنے لگے ہیں، عزادارو روایت کے الفاظ یہ ہے، ایک چھوٹا سا سر آیا، ایک معصوم سر آیا۔ ام رباب آگے بڑھی، کہا یہ میرا علی اصغر کا سر ہے، علی اصغر کا سر۔ سر کو اٹھایا، ماں نے سینے سے لگا کر کہا بیٹا اصغر، کیا چھوٹے معصوم بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ کیا گلا کاٹا جاتا ہے؟ ہم نے تو سنا تھا اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ بس عزادارو، اس کے بعد بڑا ایک خوبصورت سر آیا، بڑا پیارا سر آیا۔ وہ سر کس کا تھا؟ وہ علی اکبر کا سر تھا۔ ام لیلہ بڑی اکبر کے سر کو اٹھایا، سینے سے لگا کر کہا بیٹا اکبر، تمہارے جوان بیٹا جیسا بیٹا اگر ماں کے پاس نہ ہو تو دن گزرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، آپ نے بڑا گریہ کیا، آپ نے بڑے آنسو بہائے۔ خدا سلامت رکھے آپ کو، آپ کے آنسو کو شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ عزادارو، ہماری دعا ہے، آنسو آتے ہوئے دعا یہی دعا ہے کہ یہ آنسو ہمارے لیے جنت کے لیے ضامن جنت بن جائے۔
بس عزادارو اس کے بعد ایک سر اور آیا، ام فروہ آگے بڑھی، ارے حسن کا یتیم شہزادہ قاسم کا سر تھا، ایک مرتبہ ام فروہ نے سینے سے لگا کر کہا، بیٹا قاسم جب تو خیمے سے گیا تھا تو تیرے چہرے پر ٹاپوں کے نشان تیرے چہرے پر ٹاپوں کے نشان نہیں تھے بیٹا۔ بس عزادارو تحمل سے سنیے گا، آرام آرام سے سنیے گا، سانس لیتے ہوئے سنیے گا۔ اب دو سر آ گئے، اللہ اکبر، دو چھوٹے سے سر آئے۔ عزادارو یہ کس کے سر ہے؟ یہ اون و محمد کے سر ہیں۔ سر لانے والے نے شہزادی زینب کی طرف دیکھا، مگر زینب اپنے جگہ سے آگے حرکت نہیں کر رہی ہے۔ فضہ آگے بڑھی، کہا یہ دو سر مجھے دے دو، میری شہزادی کے بیٹوں کا سر ہے، میری شہزادی کے بیٹوں کا سر ہے، یہ کہہ کر سینے سے لگایا فضہ نے۔ کہ ایک مرتبہ فضہ کہتی ہے، شہزادی کیا دونوں بیٹوں کو الوداع نہیں کرو گے؟ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا، فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، جو صدقہ ہم کرے تو وہ صدقہ واپس نہیں لیا کرے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزادارو آپ نے بڑا گریہ کیا۔ بس عزادارو اب آپ سن نہیں سکو گے، جگر رکھیے گا، ہمت رکھیے گا، اب وہ سر آنے والا ہے جس سر کا انتظار ساری بیویوں کے ہیں، جس سر کا انتظار ساری خاندان کی عصمت و طہارت کی ماؤں کے لیے۔ ایک مرتبہ سر آیا، شہزادی زینب آگے بڑھی، دے دو ماں جائے بین قربان جاؤ بھیا حسین، یہ حسین کا سر ہے۔ حسین کے سر کو شہزادی نے اٹھایا، سینے سے لگایا۔ واہ حسینہ واہ حسینہ، بڑا ماتم ہوا ہوگا عزادارو، بڑا گریہ ہوا ہوگا نا، اس لیے کہ یہ بہن بھائی سے بہت محبت کیا کرتی تھی، بڑا پیار تھا۔ عزادارو ایسے میں تمام خاندان کی ماؤں نے حلقہ بنایا، احترام سب کھڑی ہو گئی۔ ایک مرتبہ ساری بیویوں نے رو کر کہا، کیا کہا؟ السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ بس عزادارو بڑا گریہ ہوا، بڑا ماتم ہوا۔ ایسے میں روایت کے الفاظ یہ ہے عزادارو، جب زندان شام سے یہ قافلہ نکلا، دمشق سے باہر نکل آیا، روایت کے الفاظ ہیں، دو راستے آئے، ایک راستہ کربلا جانے کا تھا، ایک راستہ مدینہ جانے کا تھا۔ کسی نے آواز دے کے سید سجاد سے کہا، مولا ان دونوں راستوں میں سے کہاں جانا ہے؟ پیچھے سے سیدہ کی آواز آئی، شہزادی زینب ام المصائب کی آواز آئی، بیٹا سجاد ہم نے مدینہ نہیں جانا ہے، ہم نے کربلا جانا ہے۔ بھائی کا چہلم منانے کے لیے، بھائی کا 40واں کرنے کے لیے، بھائی پر ماتم ہوگا، بھائی پر گریہ ہوگا، بھائی کے قبر پر وہ مصیبتیں جو ہم نے راستے میں دیکھا ہے وہ بھائی کے سامنے بیان کیا۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائیے سوائے غم آل محمد کے۔ عزادارو جب یہ حسینی قافلہ، جب یہ زینبی قافلہ، وہ عشرہ زینبیہ کے اہتمام کرنے والوں مومنین بڑے خوش قسمت ہیں آپ لوگ، اس لیے کہ عشرہ زینبیہ بھی آپ کرتے ہیں۔ محرم یہ نصیبوں والوں کو ملتا ہے، بے نصیبوں کو نہیں ملتا۔ بس عزادارو زینب کا یہ قافلہ کربلا کی سرزمین میں پہنچا۔ گنج شہداء میں پہنچنے سے پہلے ایک مرتبہ ارے مولا کا چاہنے والا صحابی جابر عبداللہ انصار بھی پہنچے ہوئے تھے، اپنا غلام عطیہ کو لے کر مولا کے روضے میں بڑا گریہ کر رہے تھے، بڑا ماتم کر رہے تھے اور بڑا رونا دھونا تھا۔ ایک مرتبہ
غلام نے عطیہ نے کہا، جابر سے کہا، جابر کچھ لوگ آ رہے ہیں، کہیں یزید کو پتہ تو نہیں چلا ہمیں گرفتار نہ کرے، کوئی لوگ آ رہے ہیں۔ تھوڑا سا ڈرنے لگے، ایک مرتبہ عطیہ غلام ڈرنے لگا تو جابر عبداللہ انصاری نے کہا، اب مجھے کوئی بھی آئے مرنا ہے، مجھے شہادت منظور ہے، میں نے کوئی خوف نہیں میرے دل میں، مگر اتنا بتا دو شاید ہو سکتا ہے یہ سید الساجدین کا بیمار کربلا کا قافلہ ہو۔ بولا تمہارا مولا کا اگر قافلہ ہے، غلام عتیقہ کہتے ہیں، کوئی علامت ہے بتاؤ؟ کہاں علامت ہے؟ وہ 23-24 سال کا نوجوان ہے اور اس کی کمر بڑی مضبوط ہے اور قد آور ہے، لمبے قد کا ہے اور اس کے بازو میں بڑی طاقت ہے۔ ایک مرتبہ عتیقہ غلام کہتا ہے، مولا یہ علامتیں تو اس میں نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے کمر جھکی ہوئی ہے، چہرے میں چھریوں کی نشان ہے، بازو میں کوئی دم نہیں ہے۔ بس عزاداران حسین جب امام بیمار کربلا قافلے کو لے کر، خاندان عصمت و طہارت کی ماؤں کے لے کر، مستورات کو لے کر جب گنج شہداء میں داخل ہوئے تو عزاداران حسین ہر کسی کے دل میں ایک تمنا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ہمارے گھر میں کوئی بزرگ مر جاتا ہے تو لوگ آتے ہیں جوان بیٹے کو پرسہ دینے کے لیے، کہتے بیٹا صبر کرو، تیرا بابا دنیا سے چلا گیا۔ عزادارو سید سجاد ہمیشہ اس بات پر رویا کرتے تھے، کوئی نہیں ہے اس دنیا میں مجھے پرسہ دینے والا۔ ارے سجاد تو اب یتیم ہو گیا، تیرے بھائیوں بہنوں کا، ماؤں بہنوں کا مقنا چھینا گیا، تیرے بھائی کو شہید کیا گیا۔ یہ آس تھی، یہ ارادہ تھا، یہ محبت تھی سید الساجدین کے دل میں۔ عزادارو ایک مرتبہ سید ساجدین نے دیکھا، کیا دیکھا؟ ارے بابا کے صحابی جابر عبداللہ انصاری کو دیکھا، دوڑ کر گیا، جا کر سید سجاد بیمار کربلا نے جابر انصاری کو گلے سے لگایا، گلے سے لگا۔ جابر سمجھ گیا یہ میرا مولا ہے، کہا مولا تمہیں پرسہ ہے، اپنے باپ کا پرسہ قبول کرو، تمہاری بہنوں کا پردہ چھینا گیا، پرسہ قبول کرو، تمہیں بڑی اذیت پہنچائی گئی ظالموں نے، مولا پرسہ قبول کرو۔ ایسے میں سید ساجدین نے فرمایا، ہاں ہونا قتل الرجالنا۔ ارے جابر عبداللہ انصاری یہ وہی مقام ہے جہاں ہمارے مردوں کو ذبح کیا گیا، ارے ہمارے چاہنے والے باپ کے لاشے پر گھوڑے دوڑایا گیا، یہ وہی مقام ہے جہاں ہماری بہن سکینہ کے منہ پہ تماچے مارے گئے، ہمیں زندانوں میں لے گئے، درباروں میں پھرایا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد۔ 5 منٹ کی زحمت ہے، مجھے معاف کر دینا، اس لیے کہ اگر یہ وداع آخری نہ پڑھوں نہ جانے زندگی میں ہم اور آپ آنے والے وقتوں میں زندہ رہیں نہ رہیں، بس 5 منٹ کی زیادہ نہیں زحمت ہے، مجھے معاف کر دے دوستو۔ اب ایک مرتبہ سید ساجدین نے جابر عبداللہ انصاری سے کہا، جابر اب آپ یہاں بابا کے قبر سے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ اب مائیں آ رہی ہیں۔ تو جابر نے کہا مولا میں نابینا ہوں، مجھے آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا۔ کہاں انصاری درست ہے آپ نابینا ہے مگر کان سے تو سن سکتے ہیں نا، ابھی مائیں آئے گی، بین کرے گی، فریاد کرے گی۔ جابر نے مولا کے اوپر تعلیم کرتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے دور چلا گیا۔ عزادارو گنج شہداء میں شہزادی زینب آئی، خاندان عصمت طہارت کی مائیں آئی، ارے بھائی کو سلام کیا، پہچانا یہ بھائی کا قبر ہے، ساری بیویاں حسین کے قبر پر گری، واہ حسینہ واہ غربتا واہ حسینہ، بڑا فریاد ہوا۔ عزادارو روایت بتاتی ہے بڑا گریہ ہوا، بڑا ماتم ہوا۔ ایسے میں سید ساجدین سمجھ گئے اگر اس طرح سے گریہ ہوتا رہے کوئی بی بی مر جائے گی، پریشانی اور بڑھ جائے گی۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب کے ایک پھپھی کے بازو کو تھاما، تھام کے کہا پھپھی اماں بڑا گریہ ہوا، بس کرے بس کرے پھپھی بڑا گریہ ہوا۔ ایسے میں شہزادی بھائی کی بیٹے کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے سر کو اٹھایا، سامنے دیکھا، کہا بیٹا سجاد اتنا بتا دو یہ بھائی کے برابر میں یہ قبر کس کی ہے؟ کہا یہ قبر علی اکبر کی ہے۔
ساری بیویاں بھی اکبر کے قبر پر گر گئی، کہا واہ اکبرا واہ اکبرا، بڑا رونا دھونا، بڑا گریا ہوا۔ بس عزیزو اتنے میں سید ساجدین نے سارے قبروں کی تفصیل بیان کیا، یہ اون محمد کا ہے، یہ اون محمد کی قبر ہے، یہ اصغر کی قبر ہے۔ بس عزادارو قبروں پر بڑا گریا ہوا۔ بس آخری جملہ بڑا رونا آئے گا، بڑا گریا ہوگا عزادارو۔ آخری جملہ سنیے گا، ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا بھیا آپ نے پورے قبروں کی تفصیل تو بتا دیا، مگر میرے بھائی عباس، ابوالفضل عباس کی قبر کہاں ہے؟ آپ نے سارے قبروں کا بتا دیا۔ ایک مرتبہ سید الساجدین نے کہا پپی اماں میرا بھائی میرا چچے کی قبر یہاں گنج شہداء میں نہیں ہے، ان کی قبر نہر فرات کے قریب ہے۔ بس آزادار یہ جملہ سننا تھا، ساری بیویاں دوڑ کے گئی نہر فرات کی طرف۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، راستہ روک کر بیویوں کا راستہ روک کر کہا بیویوں رک جاؤ، جملہ سنو خدا کے لیے، جب میرے بھائی کے قبر میں جاؤ گے، جب میرے بھائی ابوالفضل عباس غازی کے قبر میں جاؤ گے تو بیویوں سنو سب کچھ بتا دینا۔ سب کچھ بتا دینا۔ ہمیں شرابی کے دربار میں لایا گیا، ہمارے پیٹھ پر کوڑے مارے گئے، سب کچھ بتا دینا، مگر یہ بات مت بتا دینا کہ ہماری بیٹی سکینہ شام میں چھوڑ کر آئے ہیں، یہ بات مت بتا دینا، باقی سب کچھ بتا دینا، اس لیے کہ میرا بھائی بڑا غیرت مند ہے، جب بیٹی سکینہ کی بات کریں گے تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔